بے شمار فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. صلوات پڑھے محمد وعلی وسلم. عزاداران امام، زیارت وارثہ کے کلمات پر جعفریہ اٹلانٹا کی یہ 4th مجلس ہے، 4تھی تقریر ہے کہ ہم جو 15 شعبان آنے والی ہے کہ ہاؤ ٹو ویلکم آور امام. یہ ٹاپک بڑی واسٹ ٹاپک ہے جو مسلسل آپ کے سامنے ہے، اور کل کی ایک مجلس اور باقی ہے آج کے ساتھ. 15 شعبان کی اگر امپورٹنس ہم جان لیں، وہ بلیسنگ، وہ رحمت جو اللہ کے پاس ہے اور جو اس دن وہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، اگر وہ مل جائے ہمارے لیے تو وہ ہماری ایک ڈیسٹینی ہے. پوری جو ڈیسٹینی ہونے والی ہے نا، تقدیر بدل سکتی ہے. اس لیے کہ یہ وہ رات اور وہ دن ہے 15 شعبان کا کہ ہمارا زندہ امام، ہمارا محسن، ہمارا سید، ہمارا سردار وہ آئے گا انشاءاللہ. اس دن عریضہ ضرور لکھنا، جو 15 شعبان کا ایک نارمل عریضہ ہے. اس کے ساتھ میں نے ایام عزا کی مجالس میں ایک عریضہ بانٹا تھا یہاں پہ، آلموسٹ سب کے پاس ہوگا. کتاب کا نام ہے گوہر یگانہ. اس کے 401 پیج پہ یہ عریضہ ہے. یہ عریضہ محمد ابن عثمان اور عثمان ابن سعید، جو پہلے 2 نائب تھے امام کے ڈائریکٹ، ان کے وسیلے سے لکھا جاتا ہے، اور ایکسٹرا آرڈینری عریضہ ہے وہ عریضہ اس کے ساتھ ضرور لکھو. 15 شعبان کا جو حسین ابن رو کے تھرو آپ لکھیں گے نارمل عریضہ، جو ایوری 15 شعبان کو آپ لکھتے ہیں، وہ تو لکھیں، آپ ضرور لکھیں، اس لیے کہ اس دن کی مخصوصی حسین ابن رو کی ہے. لیکن یہ جو پہلے جو 2 نائب کا عریضہ میں نے دیا تھا آپ کو، یہ عریضہ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ یہ آپ کے پرابلمز کو سالو کیسے کرتا ہے. اور ایک دفعہ لکھ کے 15 شعبان کو لکھ کے تھینک یو ویری مچ نہیں بولیں، پھر نیکسٹ ایئر 15 شعبان آئے گی تو پھر میں لکھوں گا مولا کا عریضہ. نو، عریضہ ڈیلی لکھو. پرابلمز میں اگر ہو، پریشانیوں میں ہو، جتنا لکھ سکتے لکھو. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ آج لکھ دیا تو پھر آپ بعد میں نہیں لکھ سکتے. نو، عریضہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ ان رائٹنگ مولا کو اپنے پرابلمز لکھ کے دے رہے ہیں، رائٹنگ میں دے رہے ہیں. وربلی آپ یوں دعا مانگتے وربلی مانگ رہے ہیں، مولا سے ایسی مانگ رہے ہیں. رائٹنگ میں دے رہے ہیں، لیٹر کا لکھنا. ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو لیٹر لکھیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، ایک سٹیج آئے گا وہ جواب تو دے گا نا. کتنا ہی ناراض ہو، جب آپ مسلسل لکھیں گے I'm sorry، رائٹنگ میں آپ جب دیں گے تو ایک پروف بھی بنے گا. کل آپ بول بھی سکتے ہیں مولا میں نے اتنے خط بھیجے تھے آپ کو، میں نے اتنے لیٹرز بھیجے تھے مولا آپ کو، آپ نے ایک کا جواب نہیں دیا. یہ پاسبل ہے کہ مولا جواب نہیں دیں گے؟ اٹس ناٹ پاسبل. آپ لکھو. یہ لیٹر رائٹنگ ایک عجیب چیز ہے، عریضہ ایک عجیب چیز ہے. عریضے سے انسان کلوز بھی ہوتا ہے امام سے، پرابلمز بھی سالو ہوتے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، میں بار بار سٹریس کر رہا ہوں 15 شعبان. میں اسی لیے سٹریس کر رہا ہوں کہ یہ دن چلا جائے گا نا
تو پھر 1 سال کے بعد واپس آئے گا، 1 سال کے بعد 365 ڈیز کے بعد واپس آئے گا۔ ہمارے شیعت میں، اسلام میں دن کی بڑی اہمیت ہے، امپورٹنس ڈے کی بڑی امپورٹنس ہے، کہ مثال کے طور پہ غدیر 18 ذی الحجہ کی جو امپورٹنس ہے وہ 17 ذی الحجہ کو نہیں ہے، وہ 19 ذی الحجہ کو نہیں ہے۔ جو رحمت اللہ بانٹنے والا ہے وہ 17 کو نہیں بانٹتا، غدیر کے دن بانٹتا، عرفے کا دن جیسا ہے 9 ذی الحجہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دن گناہوں کی معافی کا دن ہے، ویری امپورٹنٹ ہے عرفہ۔ اگر شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہیں ہوں گے رمضان میں، تو وہ پھر 9 ذی الحجہ یعنی روز عرفہ معاف ہوں گے۔ تو عرفے کی امپورٹنس جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو نہیں ہے، نہ 10 ذی الحجہ کو ہے، 9 ذی الحجہ کو ہے۔ تو ہمارے پاس ڈے کی امپورٹنس ہے کہ آپ یہ مت بولے یار ٹھیک ہے 15 شعبان کو نہیں لکھے نا 16 کو کر لیں گے، نو، جو بٹنا تھا وہ بٹ گئی، جو اللہ دینا تھا وہ دے، وہ کریم ہے، وہ 24 گھنٹے دے گا آپ کو، لیکن اس دن جو زیادہ ملنے والا ہے نا، اس دن آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ہے، امام کی طرف سے مل جائے، کوئی نہ کوئی گفٹ تو ملے گا۔ اور شیعہ ہم ہیں، امام کے ہم کلمہ پڑھتے، تو یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ امام سے گفٹ مانگے، اس دن تحفہ مانگے۔ آپ بولیں کہ مولا آج آپ کی سالگرہ ہے، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ گفٹ مانگے بی بی نرجس خاتون سے، اس دن ماں سے مانگے۔ کیا کہہ کے مانگے؟ دنیا میں اگر کسی کو بچہ پیدا ہو، کسی کے گھر میں کوئی ولادت ہو، اگر کوئی جا کے ماں سے، اس کی ماں سے کہہ دے وہ بچے کی کہ تم کو اس بچے کا واسطہ مجھے یہ دے دو، نیا نیا آتا ہے نا، تو ماں کی کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے اس ہر ماں کی، ہر عورت کی دنیا میں۔ تو ماں کے پاس اگر کوئی جا کے بولے اس بچے کا صدقہ اتار کے دے دو مجھے، وہ 100% دے گی۔ تو اس دن نرجس خاتون سے مانگو، بی بی نرجس کو بولو کہ آپ ماں ہیں، آپ کو آپ کے بیٹے کا واسطہ، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو ان کا صدقہ چاہیے، بولو مولا پہ سے وار کے ہمیں دے دو۔ تو ماں تو ضرور دے گی نا، ماں کا دل ہے، بیٹے کے نام پہ کون سی ماں ایسا نہیں دے گی؟ اور پھر نرجس خاتون وہ کریم بی بی، وہ تو لازم دے گی۔ تو اس دن آپ اس دن کا آپ کو ڈیری کوئن ہوگی، آپ کو آفس ہوگا، آپ کو جانا پڑے گا، کالج ہوگا، سب اپنی جگہ پر۔ وہ رات 14 کی رات جاگنا ہے، اگر یہاں نہیں جاگ سکتے گھر میں جاگو، سینٹر میں آ کے جاگو۔ لیکن جاگنا بھی کیا ہے؟ خالی بیٹھ کے گاسپ کرنا نہیں ہے۔ وہ آپ بولیں گے مولانا نے کہا رات بھر جاگو، ہم جاگ رہے ہیں، گاسپ کر رہے ہیں۔ کیا گاسپ کر رہے ہیں؟ اس کا بزنس کیسا ہے؟ میں تو بڑا پازیٹیو ہو کے بات کر رہا ہوں، گاسپ پازیٹیو نہیں ہوتی، گاسپ جو ہوتی ہے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے گھر میں کیا پکا یا ان کے پاس کتنا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ گاسپ اس دن رات میں نہیں کرنا ہے، آپ رات سال بھر کر لیں گاسپ، کم از کم 14 کی رات کو مت کریں یار۔ وہ رات امام بارگاہ میں اگر کوئی بیٹھ کے آپ کو کسی کی بات بھی کرے نا، تو بولے یار سنو، بات کرنا ہے تو باہر جاؤ یا کل ملنا۔ کیا کل؟ اگر میں آپ سے زیادہ کہیں اور بھی بول رہا ہوں، میری آواز وہ لوگ بھی سن رہے، میری ماں بہنوں اس کے لیے امپورٹنٹ کہ 4 جگہ بیٹھ کے، اس لیے کہ یہ ایک روایت ہے، کتنی صحیح ہے مجھے نہیں معلوم، کہ جب 2 بیٹھتے ہیں تو بات بہت کرتے ہیں۔ بس میں زیادہ نہیں بولتا، تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ باتیں نہیں کریں۔ وہ رات بات کرنے کی رات ہے، پلیز کہہ رہا ہوں، میں بیک کر رہا ہوں آپ سے، یوتھ کو کہہ رہا ہوں، وہ رات باتوں کی رات نہیں ہے، ڈسکشن کی رات نہیں ہے، وہ رات اپنے آپ کو معاف کروانے کی رات ہے، وہ رات اپنی بلیسنگ لینے کی رات ہے، وہ رات امام سے کلوز ہونے کی رات ہے۔ اس لیے کہ پتہ نہیں کہ آئندہ سال وہ رات ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی، I don't know۔ 15 اللہ سب کو دے آئندہ سال 15 شعبان صحت کے ساتھ دے، لیکن we don't know، ہو سکتا ہم کو نہ ملے۔ تو کم از کم ہمارا جو پورا گناہوں کا جو ٹیبل ہے نا، ہمارا جو اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کو اگر مائنس کروانا ہے اور اپنے اکاؤنٹ کو ایک اکاؤنٹ کو پلس کروانا ہے، تو وہ بہترین رات ہے 15 شعبان کی رات۔ 14 کے دن یہاں اعمال کرتے رہو، بات بالکل مت کرو، اتنے اعمال ہے، اتنے اعمال ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اس رات امام کی سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا، اور اس رات میں وہ نماز ضرور پڑھنا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ہے، 100 ٹائمز۔ جب آپ الحم کا سورہ پڑھے، وہ نماز حاجت کی نماز ہے، نیت کرو میں حاجت کی نماز پڑھتا ہوں، یعنی اپنی طلب کی دعاؤں کے لیے حاجت کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں امام زمانہ سے، خربۃ للہ 14 شعبان کی رات۔ نیت کرنا کہ میں آج کی رات 9 شعبان میں پڑھ رہا ہوں،
اور الحم کا سورہ جب شروع کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچو تو اس کو 100 ٹائمز ریپیٹ کرو، پھر اہدنا الصراط المستقیم پہ جاؤ، دوسری رکعت میں بھی جب الحم کا سورہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچو اس کو 100 ٹائمز، ہاتھ میں تسبیح لے لو۔ یہ نماز مسجد سیلا کی مشہور نماز ہے، مسجد سیلا میں جو امام کا مصلی ہے ہم کو پھر زیارت نصیب کرے۔ یہ ایکسٹراڈنری نماز ہے دوستو، ایکسٹراڈنری نماز ہے، ہر حاجت کے لیے نماز ہے۔ یہ نماز 3 چیزوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، سمجھ رہے؟ اور شادی کے لیے بہترین ہے۔ اگر کسی کو شادی کرنا ہے تو بہتر، اگر آپ کو پرابلمز ہو رہے ہیں، لڑکی کے لیے بہترین ہے، لڑکے کے لیے بھی بہترین ہے۔ آج کل لڑکوں کا تو پرابلم نہیں ہے، بیچارے لڑکیوں کا ہی پرابلم ہے۔ جو میں نے یہاں سنا مسئلہ لڑکیوں کا، یہ بیچاری لڑکیاں ہماری مومن کمیونٹی یا اپنی شیعہ کمیونٹی کی، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار لڑکا یہ چاہتا ہے کہ پیسے والی بچی ہو، اب بیچاری کوئی غریب بچی یہاں پہ ہے تو وہ کیسے شادی ہوگی اس کی؟ 3-4 ڈیری کوئن کے مالک اگر وہ نہیں ہے، وہ جاب کرتی ہے تو کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ 3-4 ڈیری کوئن اگر اس کے باپ کے ہیں تو ملے گی، یا پھر گرین کارڈ ہونا۔ بہرحال وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، تو یہ کوشش کرو۔ شادی کے لیے بہترین نماز ہے وہ۔ ہارٹ کی ڈیزیز کسی کو ہے، ہارٹ کی ڈیزیز، ایکسٹراڈنری نماز۔ روایت میں یہ ہے کہ وہ جو شخص نے نماز پڑھ کر امام سے ملاقات کی تھی اس نے 3 چیزیں مانگی تھی۔ کہا تھا مولا میرے ہارٹ کا پرابلم ہے، میرے ہارٹ کے آرٹریز، اس زمانے میں میڈیکل سائنس تو اتنی ایڈوانس نہیں تھی، کہا تھا مولا میرے ہارٹ، اس کے ہارٹ میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، آج کی زبان میں آرٹریز پورے بلاک ہو گئے تھے، تو امام نے کافی پی کے اس کی آرٹریز کو اوپن کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہارٹ کے لیے بہترین نماز، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے وہ نماز ڈیلی پڑھے، اس کو کبھی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے کے بعد دعائے فرج پڑھنا، جو ابھی آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم عزمن بلا ولین دعا، اس کو سینے پہ رکھ کے پڑھنا۔ الہی عزمن بلا بر الخفا ون کشف الخطا، جو دعا ہے 1 منٹ کی دعا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو، جب امام کا نام آئے سر پہ ہاتھ رکھ لو۔ سر پہ ہاتھ رکھنا بھی ضروری ہے، 8ویں امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جب بیٹے کو، میرے فرزند کو، انہوں نے اپنے فرزند کو سلام کیا تھا تو سر پہ ہاتھ رکھے۔ امام کو جب بھی سلام کرو سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرو، اس لیے کہ یہ سر پہ ہاتھ ایک مصیبت کی نشانی ہے۔ جب بی بی زینب تلے زینبیہ پہ آ کے، عرب کا یہ دستور ہے، عرب کا دستور ہے کہ جب انسان مصیبتوں میں گھر جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے فریاد کرتا ہے۔ تو روایتوں میں ہے کہ شہزادی جب تلے زینبیہ پہ گئی تھی اور مظلوم امام شہید ہو رہے تھے تو اس وقت سر پہ ہاتھ رکھ کر عمر سعد سے فریاد کی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے، اسے چھوڑ دے۔ آج بھی عرب کا دستور ہے کہ انسان جب پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، ایک دعا کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس کی دعا جلدی ہوئی کہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو امام کے لیے ہم اس لیے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بدنصیب یا ہم سے زیادہ پریشان حال کوئی نہیں ہے کہ ہمارا زندہ امام موجود ہے اور امام کو دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ 8ویں امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ 8ویں امام نے جب اپنے آبا و اجداد کو سلام کیا، اس کے بعد 9ویں امام کو، 10ویں امام کو، 11ویں امام کو، جب 11ویں امام کو سلام کر کے اپنے اس بیٹے کو سلام کیا تو کھڑے ہو گئے اپنے مقام سے، کھڑے ہو کر سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا تھا۔ اس لیے اور یہ کہا تھا کہ ایک دور، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ہمارے شیعہ اسی طرح پریشان ہو جائیں گے، تو میرے بیٹے کو سلام ایسی کرنا کوئی واجب نہیں ہے، لیکن آپ جتنا کلوز ہو کے بتائے ہوئے طریقے پہ سلام کریں گے آپ کا سلام جلدی قبول ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ نماز اس دن نیمے شعبان میں پرسوں کی رات یعنی سیٹرڈے نائٹ آپ کو پڑھنا ہے، اور ہارٹ کے لیے، رزق کے لیے، شادی کے لیے بہترین نماز ہے۔ ہارڈلی 10 منٹ ہوں گے، آپ اس نماز کا چلہ بنائیں 40 دن۔ یہ نماز مسجد سیلا میں ایوری ٹیوزڈے نائٹ، جو وہاں کی مخصوصی ہے، مسجد جمکران اور مسجد سیلا کی، مسجد سیلا کی پرانی ہے، مسجد جمکران تو حال کی ہے، تو مسجد سیلا کی یہ مخصوص نماز ہے کہ کوئی پرابلم ہو، اگر کوئی شخص ایوری ٹیوزڈے یہ نماز پڑھتا ہے، آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں ٹیوزڈے، آپ یقین کریں ہیوسٹن میں ایک کراچی کا بندہ ہے، وہ آج ماشاءاللہ 4 سال سے پڑھ رہا یہ نماز، وہ کہتا ہے مولانا یہ نماز میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دی، بولتا ہے کہ میرے راستے ایسا کھلے ہوئے، منگل کو وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے نماز۔ ایوری ٹیوزڈے آپ یہاں جمع ہوتے ہیں امام بارگاہ میں، مجھے معلوم ہوا کہ دعائے توسل کے لیے بہت اچھا ہے، تو اس دن یہ نماز پڑھو، اگر یہاں نہیں آتے گھر میں پڑھو، لیکن یہ نماز مس مت کرو۔ اچھا یہ نماز آپ ایک نیت اور بھی یہ کر سکتے کہ میں یہ نماز کی نیت یہ کرو، یہ 3 پرابلمز تو آپ کے ہے، بزنس کا پرابلم، رزق کا پرابلم سالو ہوگا، ہارٹ کا پرابلم سالو ہوگا، اگر کسی کو شادی کا پرابلم ہے وہ۔ چوتھا یہ نماز آپ زیارت امام کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ میں امام سے ملاقات کروں،
میں امام سے ملوں، تو اس کے لیے بھی نماز بہترین نماز، یہ پورا اس کا ایک واقعہ، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، تو کوشش یہ کرو کہ نیمہ شعبان 15 شعبان کی رات مس نہیں ہونا چاہیے، بالکل مس نہیں ہونا چاہیے وہ رات۔ نیکسٹ ڈے آپ کی جاب رہے نہیں رہے، میرے جاب پہ جائیں یا نہ جائیں اس کو کیئر مت کرو، اس لیے کہ وہاں پہ آپ کو $100 $200 ایک دن میں ملیں گے، لیکن یہ رات میں آپ کو ہو سکتا $1 ملین مل جائے، یہ رات آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی ڈیسٹینی بدل دے۔ تو 15 شعبان ہم کو ویٹ کرنا ہے، غسل کر کے آنا ہے، نیت کرنا ہے، اور اس دن بغیر کسی بات کرے پوری مغرب سے لے کے صبح فجر تک جتنی بلیسنگ ہے نا، اس رات میں زیارت عاشورہ بھی ضرور پڑھنا، اس رات میں نماز تہجد کی نماز بھی ضرور پڑھنا، اس رات میں امام کا استغاثہ بھی ضرور پڑھنا۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی دعائیں دے رہا ہوں، اور جب صبح ہو جائے، 15 کی صبح ہو جائے نا، وہ اعمال کل بتاؤں گا، کل آخری میری مجلس ہے نا، تو وہ بتاؤں گا کہ 15 کی صبح کیا کرنا ہے۔ مولا دنیا میں آ گئے، اب آنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، مولا سے ہم کو کیسے لینا ہے، یہ کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا میں اگر ہم ڈوب گئے نا، دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے تو ہم یہ سب بھول جائیں گے۔ آپ کو چھوڑنا ہے بابا، چھوڑنا ہے، دنیا کی محبت کو تھوڑا تھوڑا دل سے نکالو، بالکل نکالو۔ آپ کو آج عجیب لگ رہا ہے، یوتھ جو میرے سامنے وہ کہیں گے یار دنیا کو کیسا چھوڑ دیں، آپ یقین کریں دنیا کی محبت کا تھوڑا تھوڑا نکالو۔ دنیا کیا ہے؟ تاریخ کا چوتھے امام کا ایک مشہور واقعہ، چوتھے امام مثال دے رہے ہیں، اگزامپل دے کے سمجھانا، پلیز غور سے سنیں کہ انسان کیا ہے، پلیز غور سے سنیں۔ امام ایک اگزامپل دے رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ ایک امیجن کرو، تصور کرو کہ ایک انسان، ایک مرد ہے، جنگل میں داخل ہوا، انٹر ہوا جنگل میں، پلیز غور سے سنیں۔ امام اگزامپل دے رہے ہیں کہ دنیا کی محبت کیا ہے۔ ایک امام اگزامپل دے کے کہہ رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام سے دنیا کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو امام نے اگزامپل دیا، امام نے کہا ایک تصور کرو کہ ایک انسان ہے جنگل میں انٹر ہوا، جیسے انٹر ہوا اس کے پیچھے ایک ہاتھی، ایلیفنٹ، وائلڈ ایلیفنٹ، جس کو اردو میں مست ہاتھی کہیں گے، وائلڈ اینیمل۔ ہاتھی وائلڈ اگر ہو جائے تو بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ تو امام نے کہا تم امیجن کرو جیسے تم جنگل میں انٹر ہوئے، تمہارے پیچھے ایک وائلڈ اینیمل پیچھے لگ گیا، تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں بھاگوں گا۔ امام نے کہا کہ تصور کرو کہ وہ انسان بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے اس کا ہاتھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا، یہ بھاگتے 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 اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے، سامنے ایک ٹری تھا، پیپل کا ٹری جس کو بولیں گے، اس میں پورے جو ہے نیچے شاخیں تھیں، اس نے جم کر کے ایک شاخ کو پکڑ لیا۔ ہاتھی آیا اور جھاڑ کے اطراف گھومنے لگا کہ یہ نیچے آئے میں اسے پکڑوں۔ اس نے اس جھاڑ کو پکڑ کے تھوڑی دیر تو جان بچا لی، اس نے اب نیچے دیکھا کہ نیچے کیا ہے، نیچے دیکھا ایک بہت بڑا کنواں ہے، ویل ہے، بہت بڑا ویل ہے، لیکن ڈرائی ویل ہے، پانی نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ ڈر گئے؟ ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے اور وہ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ جو جھاڑ ہے اس کی جو روٹس ہیں، جڑیں، اس کو 2 ریٹس بلیک اینڈ وائٹ کلر کے اپنے دانتوں سے اس کے روٹس کو کھینچ رہے ہیں۔ ہر طرف سے موت ہے، وہ چھوڑتا ہے تو باہر ہاتھی ہے، نیچے دیکھتا ہے تو کنواں ویل ہے، ڈرائی ویل، اس میں ایک اژدہا ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور آگے دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ جھاڑ کے روٹس پورے ہٹیں گے، جھاڑ کمزور ہوگا، ویک ہوگا، جھاڑ گرے گا، یا وہ اژدہے کے منہ میں جائے گا، یا باہر ہاتھی گول پھر رہا ہے۔ امام نے کہا اتنی طرف ایسی موتیں گھیری ہوئی ہے، لیکن یہ آدمی ان موتوں کے درمیان دیکھتا ہے کہ جھاڑ کے بازو ایک منڈیر ہے، ایک باؤنڈری، ایک لکڑی کی کچھ بنا ہوا ہے، اس پہ بہترین ہانی رکھا ہوا ہے، شہد، اور یہ آگے بڑھ کے وہ شہد کو کھانا چاہتا۔ تو لوگوں نے کہا مولا کیا یہ پاسبل ہے کہ ہر طرف سے موت گھیری ہوئی ہے اور وہ شہد کھائے گا جا کے؟ امام نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو، تم یہی تو کرتے ہو۔ راوی نے کہا مولا ہم کب کرتے ہیں؟ مولا نے کہا امیجن کرو جب انسان جنگل میں داخل ہوا، جب دنیا میں بچہ پیدا ہوا، ملک الموت اس کے پیچھے لگ جاتا، جو آیا اسے واپس جانا ہے۔ امام نے کہا وہ جنگل جو ہے وہ دنیا ہے، تم دنیا میں انٹر ہوئے، ہاتھی جو ہے ملک الموت ہے جو تمہارے پیچھے، تم اپنی زندگی کو روزانہ آگے بڑھاتے ہو،
روزانہ آگے بڑھاتے ہو، اس کے بعد تم نے فوراً اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اس ٹری کو پکڑ لیا، نیچے جو دیکھا وہ ملک الموت منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جو دو ریز روٹس کو ختم کر رہے ہیں، وہ ایک دن ہے ایک رات ہے جو مسلسل کٹ رہا ہے، اس کے بعد کہا کہ وہ جو شہد ہے وہ دنیا ہے، تم موت کے اطراف گھرے ہوئے ہو لیکن دنیا کو نہیں چھوڑتے، سمجھے؟ موت اطراف میں ہمارے، لیکن ہم دنیا کو چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں سب چھوڑ دیں گے دنیا نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں ایک اٹریکشن ہے، شیطان نے دنیا کو سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا بہترین پلیٹ میں، اور کہا تھا کہ اللہ سے کہ میں اتنا سجا کے بیوٹیفل کر کے تیرے بندوں کے سامنے پیش کروں گا، تو آواز آئی جو میرے بندے ہوں گے تیری راہ میں نہیں آئیں گے، جو مخلص ہوں گے نا، خالص ہوں گے، مجھ سے محبت کریں گے نا، وہ تیری اس میں نہیں آئیں گے۔ تو دوستو ایک چیز یاد رکھو، دنیا کو اگر دنیا سے محبت کرنا رہتا نا تو مولا علی کبھی 3 طلاق نہیں دیتے۔ علی نے 3 طلاق دے کے دنیا کو ایک میسج دے دیا کہ علی والوں کے لیے یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ is so beautiful country, of course it's a beautiful country، لیکن یہ اس کی بیوٹی ہے کیا؟ اس بیوٹی کے سامنے جو آپ کو اللہ دینا چاہ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ حسن اللہ آپ کو عطا کرے گا، بیوٹیفل۔ تو 15 شعبان کے لیے سب سے پہلی چیز، ان چیزوں کی محبتوں کو نکال کر امام زمانہ کی محبت کو دل میں رکھو۔ جب تک نہیں رکھو گے کچھ نہیں ہوگا۔ کل کا واقعہ میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ امام نے ایگو کے بارے میں کہا کہ میں نہیں کہنا، امام نے میں نہیں کہا، وہاں تک بات پہنچی تھی نا۔ پہلا میسج اس میں کیا تھا کہ میں نہیں، امام کہہ سکتے تھے لیکن امام نے نہیں کہا، تو ایک میسج تو ملا کہ ہم 15 شعبان سے پہلے اس میں کو تو ختم کریں گے نا۔ I don't know، آپ کے پاس نہیں ہے مجھے پتا ہے، لیکن جو سن رہی ہے نا میری مرضی سے دنیا میں، ان لوگوں کو میسج دے رہا ہوں کہ میں کو 15 شعبان سے پہلے میں کو ختم کرو، اور بول دو کہ مولا اب کچھ نہیں ہے، میں کبھی اپنے اعمال میں کسی چیز میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ دوستو یہ میں ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ پہلا میسج امام نے وہاں دیا کہ میں نہیں ہے تمہارے پاس لائف میں۔ سیکنڈ میسج کیا تھا؟ یہ امام نے اس سے ابراہیم سے کہا، پلیز غور سے سنیں، ابراہیم سے سب کچھ کہا، کہہ کر امام اور امام کے ساتھی آگے بڑھنے لگے گھوڑے پہ، تو یہ ابراہیم پیچھے چلنے لگا، چلتے ہوئے کہنے لگا مولا آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ امام رک کے پلٹ کے کہا ابراہیم واپس جا، یہ محبت میں آگے بڑھ رہا تھا، واپس جا۔ ابراہیم نے کہا نو مولا میں آپ کو اکیلا، میں ایسا نہیں جا سکتا، میں آپ کے ساتھ اب رہنا چاہتا ہوں۔ امام آگے بڑھے، پھر رکے کہا ابراہیم واپس جا۔ ابراہیم رونے لگا کہ مولا میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، یہ پیچھے پیچھے بھاگنے لگا امام کے۔ عزیزو تیسری مرتبہ امام رکے اپنے مقام پر، رک کے پلٹ کر ابراہیم کو دیکھا اور ابراہیم کو دیکھ کے کہا کہ ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے؟ سمجھے؟ اگر اوبیڈینٹ نہیں ہے پھر محبت کیسی ہے؟ پہلی چیز ٹرائی ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو یور امام۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام سے اوبیڈینٹ بن جاؤ، جیسے تم اپنی ماں باپ سے اوبیڈینٹ رہتے ہو نا، ویسے امام سے اوبیڈینٹ ہو۔ اوبیڈینٹ کیا؟ یہ ورڈ اوبیڈینٹ اتنا بڑا ورڈ ہے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ یہ سوچ کے لائف کو مت گزارو کہ یار ایک ہی تو امام کے بولے اور ہم نے نہیں سنا، ایک ہی تو کام ہے۔ اوبیڈینٹ کیا چیز ہے آپ کو بتاؤں؟ اوبیڈینٹ کس کو کہتے ہیں؟ جنگ صفین میں، جنگ نہیں پڑا میں، پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو۔ اوبیڈینٹ کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ جنگ صفین ہے، مولا کے نام پہ دسترخوان پہ بیٹھنے والے بک گئے، ہزاروں دینار میں شیعہ بکا۔ شکر کرو اٹلانٹا کی مارکیٹ میں کوئی آپ کے ایمان کو خریدنے والا نہیں ہے۔ یقین کریں آپ، اگر خدا نہ خواستہ مارکیٹ اوپن ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے بک جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بڑا سخت ایمان ہے کہ اگر بک جائے۔ جنگ صفین ہے،
ہزاروں کی تعداد میں جنگ ہو رہی ہے، جو رات میں بک گئے تھے. ایک سٹیج ایسا آیا، عمر آس نے معاویہ سے کہا کہ قرآن کو جزدان میں پتھر بھر دے اور نیزوں پہ بلند کر دے، اور جتنے پیسے لیے ہوئے تھے، کوئی 5,000 کوئی 10,000 کوئی 20,000 کوئی 30,000 دینار میں جو بکا ہوا تھا، ان لوگوں نے تلواروں کو نکال لیا. نکال کے مولا علی سے کیا کہا تھا کہ یا علی تم مالک اشتر کو روکو، جنگ کو روک دو، ہم صلح کریں گے، اس لیے کہ ہمارے درمیان میں قرآن آ گیا. علی نے پلٹ کے کہا یہ قرآن نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، جبکہ یہ علی قرآن ناطق ہے، وہ صامت ہے. ناطق ہے تو صامت کی حقیقت کیا ہے؟ مولا جب بول رہے ہیں کہ نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ تو خاموش قرآن ہے. ان لوگوں نے خاموش کا پیچھا کیوں اٹھایا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیشہ خاموش کو لیا. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ شروع سے خاموش کے ماننے والے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ماننے والے تھے خاموش کے، آستینوں میں کیا لے کے بڑھتے تھے. شروع سے لوگ خاموش کے ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیشہ خاموش کو سلیکٹ کیا. اس لیے کہ خاموش تو کچھ بولے گا ہی نہیں، یہ تو ٹوکیں گے، یہ تو روکیں گے، اس لیے اہل بیت کو نہیں لیا انہوں نے. تو کیا کیا تھا اس کو؟ اطاعت دیکھیں، اوبیڈینٹ دیکھیں کیسا ہے. تلوار کو گھیر لیا، مولا کو گھیر لیا علی والے. علی نے کہا مالک کو روک دو. آپ کو پتا ہے مالک اشتر کہاں تھے؟ جب امیر شام کا خیمہ اور مالک اشتر میں چند لمحے، سیکنڈز تھے، سیکنڈز. جب مولا کا حکم پہنچا، مولا کا آرڈر پہنچا مالک کے اوپر، تو مالک کی تلوار ایسا اٹھی ہوئی تھی، ایک لمحے میں، سیکنڈ لمحے میں امیر شام کے خیمے کی رسیاں کو کاٹ کر اس ظالم کو ختم کرتے تھے مالک. اٹھی ہوئی تلوار ہے علی کا، پلیز غور سے سنیں، اٹھی ہوئی تلوار ہے. علی کا آرڈر آیا کہ مالک جس حالت میں ہے، جس حالت میں رک جا، تو اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہا جنگ بھی لڑ رہا تھا اطاعت علی میں، روز بھی اطاعت علی میں ہوں. سمجھے؟ یہ ہے اوبیڈینٹ. وہ پہلا علی ہے، یہ آخری علی ہے. یہ علی بھی آپ سے یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اوبیڈینٹ بنو، اطاعت کرو، اپنی مرضی مت چلو. یاد رکھیں اسلام میں اپنی مرضی نہیں ہے، اسلام کا ایک فریم ہے، اس فریم میں رہنا ہے. اسی لیے تو آپ کے پاس تقلید واجب ہے. تقلید کیوں واجب ہے؟ تقلید اس لیے واجب ہے، انکنڈیشنل سرنڈر کا نام تقلید ہے. عورت مرد لڑکی لڑکا سب پہ واجب ہے. یہ مت سمجھو کہ نماز روزہ چل جائے گا، اسلام میں چلتا وقتا کچھ نہیں. یہ ذہن سے نکال دو، یہ ورڈ کو، یہ ڈکشنری سے نکال دو. چلتا ہے، کوئی چلتا بامبے میں چلتا ہوگا، یہاں نہیں. سمجھ رہے؟ یہاں تو جو اسلام کہتا ہے وہ تقلید کیا ہے. بات آئی ہے تو سن لیں، میں تقلید پہ تقریر نہیں کر رہا، لیکن یہ امام کے جب حالات پہ بات ہو رہی، 15 شعبان کی استقبال پہ بات ہو رہی، تو تقلید بھی اور لازم ہے، اس لیے کہ امام کے بعد ہی شروع ہوئی. لیکن میں ایک بات بتاؤں، تقلید آج کی نہیں ہے، رسول کے زمانے سے. آپ کہیں گے رسول کے زمانے سے کیسا ہے؟ میرے پاس نص ہے. تقلید یعقوب کلینی کے زمان سے شروع نہیں ہوئی. مثال دے رہا ہوں، غیبت کبریٰ میں، صغریٰ میں تو 4 نائبین تھے، کبریٰ میں 328 ہجری سے ہم 1432 ہجری میں ہیں. میں یوتھ سے بات کروں، مسٹ ہے. گو ٹو شیستانی، گو ٹو خمینائی، گو ٹو بشیر نجفی، آپ جس کے پاس جانا چاہتے جائیے. مسٹ نہیں ہے، یہ نہیں کمپلسری نہیں ہے کہ ان کے پاس جاؤ ان کے پاس جاؤ، لیکن آپ کو جس کے پاس جانا ہے جاؤ. بٹ یو ہیو ٹو. نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، کچھ نہیں ہوتا. فروع دین، اصول میں تقلید نہیں ہے. اصول پلرز آف دا اسلام ہے، اصول میں تقلید نہیں ہے، فروع میں لازم ہے. اگر کوئی یہ بولتا ہے یار ہم کیوں تقلید کریں، تقلید ہے کیا؟ واٹ از تقلید؟ کیا چیز ہے تقلید؟ یہ
تقلید یہ آج کی 1228 ہجری کی تقلید نہیں ہے، سوری 328 ہجری سے تقلید شروع نہیں ہوئی. تقلید اسلام آیا، پلیز غور سے سنیں، اسلام آیا مکے میں، وہاں سے تقلید شروع ہوئی. آپ کہیں گے کیسے؟ وہاں تو رسول تھے، وہاں تو علی تھے، پھر تقلید کیسے شروع ہوئی؟ پلیز غور سے سنیں. اسلام آیا، قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوئی مکے میں، دشمنوں نے گھیرنا شروع کیا، مسلمان آہستہ آہستہ چھپ کے پوشیدہ رہ کر، ہڈن رہ کر اسلام کو انہوں نے خوب ایکسپٹ کرنا شروع کیا. جب اوپن ہونے لگے تو یہ کافر جو صحیح بخاری کے VVIP ٹیررسٹ ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، وہ کتاب کہہ رہی جو ہر سال صحیح ہوتی لیکن اب تک صحیح نہیں ہوئی. میں تھوڑی کہہ رہا، عابد بالرامی نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری بول رہی. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، اس کے VVIP جو ہے نا لوگ، وہ VVIP لوگ ہیں بھائی. وہ VVIP ٹیررسٹ جو ہے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تھا مکے میں. بلال کے سینے پہ پتھر باندھ کے مکے کی گلیوں میں کھینچتے تھے. آسان نہیں ہے دوستو، سننا اٹس ویری ایزی. جناب عمار یاسر، ان کی ماں کو، پہلی وہ عورت ہے جس نے اسلام پہ اپنی جان کو دے دیا. ہماری عورتوں کو درس لینا ہے اس عورت سے کہ اس نے اپنی پوری لائف کو سیکریفائس کیا اسلام کے لیے. ہم بچوں کے اوپر سیکریفائس نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ نہیں کر سکتے ہم سیکریفائس. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بولتا. اتنا اس عورت کو سلام جس نے اسلام پہ پہلی قربانی دی. مرد نے نہیں دی، عورت نے دی. عمار یاسر کی ماں نے مکے کی گلیوں میں کھینچ رہے تھے. تو تقلید شروع کہاں سے ہوئی؟ آج کی تقلید نہیں ہے، کوئی بولے نا تقلید کب سے. اب سنو کب سے. 70 مسلمان ہو گئے تھے، 70. ہر طرف سے لوگوں کی جان جا رہی ہے مسلمانوں کی. تو اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار کے ساتھ ان 70 آدمیوں کو، 70 مسلمانوں کو مکے سے کہا تھا کہ پہلی ہجرت، کہ تم ہجرت کرو، مکے سے راتوں رات نکل جاؤ افریقہ کو. تو یہ 70 آدمی مکے میں سے جعفر طیار کے ساتھ کہاں پہنچے؟ افریقہ پہنچے. سورہ مریم جب جا کے وہاں تلاوت کی اور وہاں کا جو حاکم تھا وہ مسلمان ہوا، وہاں پہ پورے مسلمان ہوئے. اس کے بعد جعفر طیار وہاں 1 دن نہیں رہے، 2 دن نہیں رہے، 3-4 دن نہیں رہے، 12 سال 12 ایئرس تک انہوں نے اسلام کو پریچ کرنا شروع کیا، اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی. افریقہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، مسلمان بھی ہو رہے تھے، مر بھی رہے تھے. وہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے تھے، مر بھی رہے تھے، دفن بھی ہو رہے تھے. وہ جو جتنے تھے انہوں نے رسول کو نہیں دیکھا تھا، وہ جعفر طیار کی تقلید میں تھے. جعفر جو بول رہا تھا وہ سن رہے تھے. تو آج بھی ایگزیکٹلی وہی ہے. ہم نے رسول کو دیکھا نہیں، انہوں نے بھی رسول کو دیکھا نہیں تھا. جو جعفر بول رہے تھے اس پہ عمل کر رہے تھے. تو عزیزوں وہ ان کی تقلید تھی، یہ ہماری تقلید ہے. ایک اور سوال پڑھو. آج کی تقلید ہے. ان سے پوچھو افریقہ والوں سے کہ وہ کس کو دیکھ رہے تھے. ایگزیکٹلی ہمارا بھی وہ حساب ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھوں، آپ جعفریہ میں مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے، 3 رکعت مغرب کی پڑھے، آپ کو کیسے معلوم کہ مولا علی اللہ کے رسول نے 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی؟ آپ نے دیکھا یا مولانا نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. روز قیامت اللہ آپ سے پوچھے کہ تو نے نماز مغرب کی 3 رکعت کیوں پڑھی؟ وہ تو 4 رکعت تھی. تو نے حج میں احرام ایسے کیوں باندھا؟ مسجد شجرہ سے تو کیسے چلا؟ تو جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو حجر اسود سے طواف کیا، پیچھے سے طواف کیوں نہیں کیا؟ اور جب خانہ کعبہ سے طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس آیا تو تو نے پلٹ کے اپنے سینے کو نہیں بتایا بلکہ اللہ اکبر بول کے آگے بڑھ گیا.
یہ تو نے کیسے کیا؟ حج تو واجب رکن ہے نا. صحیح پہنچے, صفا سے شروع کیا, مروہ پہ ختم کیا, تقصیر ایسے کیا, اس کے بعد طواف و نساء کیا. کیوں کیا یہ سب؟ کس نے بتایا؟ یہ تو عمل ہے ہی نہیں ایسا. ایسا ہے تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ آج کا شیعہ ہم کہیں گے آغا شیستانی نے بتایا. تو آغا شیستانی سے پوچھا جائے گا تو آغا شیستانی قرآن مجید کی آیت کو لے گا, حدیث کو لے گا, راوی کے خاندان کو لے گا, لے کے کہے گا میں نے اتنی محنت کی, 1000 راویوں کے نام کو چیک کیا, اس کے بعد قرآن کی آیت کو دیکھا, ہر امام کے فتوے کو, ارشاد کو دیکھا, تینوں کو رکھ کر ایک فتویٰ دیا. اس نے ایک فتویٰ دے کر اللہ سے کہا کہ معصوم نے یہ کہا تھا اسی لیے میں نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا. تو عزیزوں, آپ کے اعمال کا ذمہ دار آپ اب نہیں ہے, جس کی تقلید میں وہ ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ مرجے کو بیٹھ کر گوسپ میں مت لاؤ. مرجع کیا ہے؟ سوال پڑھیں بابا سے بولیں. مرجع کیا ہے؟ کبھی موقع ملا ممبر سے کہہ رہا ہوں, 88 علماء محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے حسین بابی خمی, شیخ صدوق, علامہ شیخ مفید کے بعد سید رضی, سید مرتضی, علامہ ہلی, شیخ توسی, نصیر الدین توسی, شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, آغا بہبہانی, یہ جو پوری فہرست کے لسٹ ہے, ابو الحسن اسفانی, شیخ مرتضی انصاری, شیخ عباس خمی. اس کے بعد آپ نیچے آئے, آغا حسین پورا جدی, سید ابو القاسم الخوئی, رہبر انقلاب. یہ 88 علماء ہے دوستو. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان محسنان اسلام کی پوری زندگی پڑھوں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ جو شیعت بچی ہوئی ہے نا, یہ علماء کا صدقہ ہے. مذاق ہے؟ کیا ہے یہ علماء؟ غیبت امام میں 15 شعبان امام کی ولادت کے بعد جب غیبت شروع ہوئی تو یہ لوگ پہاڑ بن کے, راک بن کر اسلام کو مضبوط کیا. جو شیعت آپ کے پاس پہنچی, آج جو ہم بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہیں, ورنہ ہم کو کیا معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوا؟ ہم کو کیا معلوم تھا کہ مولا علی نے جنگ کیسے لڑی, در خیبر کو اکھاڑا کیسا؟ آپ کو کیا معلوم؟ یہ علماء ہیں, ان کی لائبریریز جلائی گئی, ان کی زندگیوں کو ختم کیا گیا, ان کو ریگارڈ. اب بات آئیے تو سن لیں, ریگارڈ کیسے کیا گیا؟ محمد ابن یعقوب کلینی ہمارا پہلا مرجع ہے, بالکل غیبت صغرا کبرا کا ابتدائی زمانہ, 28 ہجری 328 ہجری غیبت کبرا کا آغاز ہے, جس غیبت میں ہم ہیں. ہائر اوکلٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں, وہ اسمالر اوکلٹیشن ہے جو 77 ایئرس کا ہے. 15 شعبان 8 ربیع الاول 260 ہجری سے لے کے 328 ہجری, یہ اسمالر اوکلٹیشن ہے. اور یہ غیبت صغرا کم والا, اور غیبت کبرا جس پیریڈ میں آپ اور ہم زندگی گزارے, یہ جو بڑا اوکلٹیشن ہے, ابھی تک 1200 ایئرس ہو گئے آلموسٹ. تو اس میں یہ 328 ہجری آخری نائب حسین ابن رو, جو 15 شعبان کو جس کا آپ عریضہ لکھ رہے, ان کے بعد کے جو نائب ہے ان کا نام ہے علی ابن سمیری. ان کی وفات 15 شعبان 328 ہجری کو ہوئی. تو اس وقت ان کی وفات سے, ان کی ڈیتھ سے 8 دن پہلے امام نے ان کے پاس آ کر, اس لیے کہ یہ جو نائبین تھے ان سے امام ڈائریکٹ ملتے تھے آ کے, تو ان کے پاس امام نے آ کے یہ کہا تھا کہ علی ابن سمیری, اب تمہارے بعد تم کسی کو اپنا نائب نہیں بنانا, اس لیے کہ یہ غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہونے والا ہے اور یہ بڑا زمانہ ہوگا. اب اس زمانے کے بعد میرا ظہور ہوگا. امام نے کہہ دیا تھا. تو ان کا انتقال ہوا 15
शाबान 15 शाबान 328 हिजरी 15 शाबान की इंपॉर्टेंस दूसरी ये है कि गैबत कुबरा भी 15 शाबान से शुरू हुई, जिसमें हम आजकल हैं। ये हमारे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि 15 शाबान से गैबत कुबरा का भी आगाज है। तो अली इब्ने सुमैरी के बाद का जो सबसे बड़ा हमारा मर्जा है उसका नाम है मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी। ये कौन सी पर्सनालिटी है, ये क्या शख्सियत है? इसके 150 किताबें 150 बुक्स इस मर्द मोमिन ने लिखी। मैं एक बात आपसे कहूं कि आज जो शियत, मैंने एक जुमला कहा कि शियत जो बची हुई है वो जाहिरी तौर पर इन उलमा का सदका है। मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी का एक छोटा सा वाकया सुन ले तो इसका कितना बड़ा एहसान शिया कौम के ऊपर है। इसकी मशहूर किताब उसूल काफी मशहूर किताब है, 1200 ईयर्स से आज हमारे पास मौजूद है। आपको पता है मुसलमानों के 6 बड़े किताबें, साए सित्ता जिसे कहते हैं, 6 बड़े किताबें, उसमें 6 जो मुसलमानों के सबसे बड़ी किताबें जिसके ऊपर उनका पूरा रिलीजन डिपेंड कर रहा है, उस किताब में 8300 के करीब हदीसें हैं, 8300 अप्रोक्सीमेटली। और इनका जो पीरियड है वो बड़ा आसान पीरियड, ये लोग जहां से जाते मार्केट से हदीस लेते लिख देते, कोई इनका गला काटने वाला नहीं, कोई इनके बच्चों को मारने वाला नहीं, बल्कि हुकूमत इनको पैसे दे रही है। हमारे मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी उस पीरियड में इसने हदीसों को जमा किया, एक 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। आसान बात नहीं है, सुनना आसान है। आज 1000 किलोमीटर 1 घंटे में आप ट्रैवल करेंगे, उस जमाने में 1000 किलोमीटर को ट्रैवल करे तो एक महीना लग जाता था। इन्होंने 18 ईयर्स में, 18 साल में इन्होंने एक किताब उसूल काफी को जमा किया। आपको पता है उसमें कितने हदीसों को लिखा? 16300। इनके तमाम उलमा ने 8000, हमारा एक आलिम एक किताब में 16000। चल पढ़े मोहम्मद वाले। एक आलिम, वैसे 150 बुक्स है इनके, मजाक नहीं है। 18 ईयर्स में 18 साल डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ को स्पेयर किया मौला अली के लिए। मौला की मोहब्बत में हदीसों को जमा किया, 16,000 हदीसों को जमा करके हमको वो गिफ्ट दिया शिया कौम को कि 1200 ईयर्स के बाद आज भी कोई मुज्तहिद उस वक्त तक नहीं बनता जब तक उसूल काफी नहीं पढ़ता। कोई मुज्तहिद नहीं बनता जब तक उसूल काफी को पढ़ता नहीं। इतनी मेहनत के बाद अल्लाह ने, इमाम ने क्या रिगार्ड किया उनको? सुनेंगे आप, रिगार्ड क्या किया इमाम ने? इनकी खबर मुबारक साउथ बगदाद, अल्लाह हमको करबला की ज़ियारत फिर नसीब हो इंशाअल्लाह। बगदाद का जो फ्लाईओवर है उस पे साउथ साइड पे आज भी इनका बहुत बड़ा मकबरा है, मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी का बहुत बड़ा मकबरा है। आज से 150 बरस पहले खुलफाए अब्बासी, 200 बरस पहले अब्बासी हुकूमत के लोग थे वहां पे, जो वहां का रूलर था उस प्रोविंस का, उसने कहा ये लोग काज़िमैन क्यों जाते हैं? काज़िमैन बिल्कुल बगदाद नहीं, अब तो 1000 साल हो गए, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, माज़अल्लाह क्यों जाते हैं? बंद करो इसको। तो जो शिया उलमा थे तक़िये में, उन लोगों ने कहा कि ये शियों का अकीदा ये है कि इनके आलिम की मैयत को भी जमीन हाथ नहीं लगाती। तो कहा अच्छा, इनका शियों का अकीदा ये? तो कहा इनका बहुत बड़ा आलिम याकूब कुलैनी की खबर है, वहां खोल के देख ले। उसने ऐसी कहा, उसको यकीन था कि इफ यू वर्क फॉर इस्लाम, इफ यू वर्क फॉर शियाइज्म, मौला आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा दोस्तों अजीब वाकया है, याकूब कुलैनी की खबर खोली गई, ओपन की गई, ग्रेव को सेमेट्री में वहां जाकर एक मकबरा, छोटी सी खबर है उनकी, ओपन की गई। ओपन की गई तो उनकी बॉडी 1200 ईयर्स, जोक नहीं है, जोक नहीं है, 1200 ईयर्स के बाद बॉडी इंटैक्ट। वो नहीं, वो जो खिजाब डाई करते थे, मेहंदी लगाते थे, वो कलर नहीं गया, बियर्ड पे से कलर नहीं गया, कफन कपड़ा वैसी है, बॉडी इंटैक्ट,
اب معجزہ سنو، اصل معجزہ اب سنو. باڈی ہے، یعقوب کلینی نے کام کیا اسلام کے لیے، مولا کے لیے، مولا نے ان کی باڈی کو پریزرو کیا. لیکن یعقوب کلینی کے بازو ایک چھوٹے سے بچے کی میت بھی ہے، وہ بھی ویسی ہے. وہ کیسے رہ گئی؟ وہ کیسے؟ اب سنو دوستو، پلیز غور سے سنو. یعقوب کلینی نے کام کیا تو اللہ نے اجر دیا، زمین کو حکم دیا، ابو تراب نے تراب کو حکم دیا کہ یہ میرا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ابو تراب نے، میرے مولا نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو ٹچ نہیں کرنا، یہ میرا، اس نے میرے دین کے لیے کام کیا، تو اس نے ٹچ نہیں کیا. لیکن یہ بچہ کیسے بچ گیا؟ بچے کو تو ختم ہونا تھا، اس کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب یہ صفت معصوم کی ہے، کیا کرو؟ یہ صفت معصوم کی ہے. اگر کوئی شخص کربلا معاملہ میں، کربلا کا جو حدود ہے، جو باؤنڈری ہے کربلا کی، اگر اس میں دفن ہو جائے اور وہ رہ جائے، اصل شرط یہ ہے رہ جائے. آپ کہیں گے کیا مطلب رہ جائے؟ میں بتاؤں کیا مطلب، آپ خوش ہوئیں گے. کیا مطلب رہ جائے؟ میں کہہ رہا ہوں کربلا میں، نجف اشرف میں، مشہد مقدس میں، مدینہ منورہ میں، جنت البقیع میں اگر کوئی دفن ہو جائے، کاظمین میں، سامرے میں کیا کروں؟ رہ جائے. اب تک نوشاد بھائی نہیں سمجھے، اب سمجھائیں گے. رہ جائے، رہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں ملائکہ نخال ہے. اب مثال کے طور پر صدام ظالم، وہ حکومت جب کر رہا تھا، جس کو چاہے وہ کربلا میں حسین ابن علی کے روضے میں قبر مبارک کے بازو دفن کروا سکتا تھا، اس کو کوئی روکنے والا تھا؟ صدام بولتا میں یہاں دفن ہوں گا، تو کوئی روک سکتا تھا؟ لیکن کیا حسین ظالم کو ایکسپٹ کرتے تھے؟ کیا امام حسین صدام کی باڈی کو ایکسپٹ کریں گے؟ نکال کے پھینک دیں گے. پھینکنے والے حسین نہیں ہیں، اللہ نے اینجلز کو پیدا کیا ہے. اللہ نے ایک اینجلز کی ایک کمیونٹی کو، اینجلز کے گروپ کو، جس کو ملائکہ نخال کہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جو ظالم جہاں دفن ہو جائے، اگر امام ایکسپٹ نہیں کرے تو نکال کے پھینک دیتے. اب سمجھو کسی کے بازو دفن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اب سمجھو اب کسی کے بازو کوئی زبردستی حکومت میں دفن ہو جائے تو باہر سے تو خبر نظر آئے گی، اندر کیا ہے؟ وہاں کوئی مومن آ گیا ہوگا، ان کو تو نکال کے پھینک دیا ہوگا. اوپر ایک ڈھانچہ اسکیلیٹن تو ہے، اسکیلیٹن کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ، وہاں ہے کچھ نہیں. پاسبل ہی نہیں ہے. رسول کیا ایکسپٹ کریں گے کسی ظالم کو؟ سوال ہی نہیں پیدا. تو اب کمال دیکھو، یہ صفت پلیز غور سے سنو، یہ صفت معصوم کی ہے کہ اگر ان کے جوار میں، ان کی اس باؤنڈری میں، کربلا کی جو سرکل ہے، جو باؤنڈری ہے کربلا کا باؤنڈری کس کو ایگزیکٹلی کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتنے کلومیٹر کا سرکل ہے. انہیں جناب حر کے روزے تک ہے یا اس سے پہلے کا، I don't know, nobody knows. امام جانتا. اگر اس سرکل میں کوئی دفن ہو جائے تو یہ روایتوں میں کہ اگر کربلا میں کوئی مرے یا باڈی یہاں سے کربلا بھی جائے تو کربلا کی زمین پہ فشار خبر نہیں ہوتا، فشار نہیں ہوتا وہاں. یہ کنفرم ہے، اس لیے کہ اللہ اس زمین کو حرکت نہیں دیتا کہ جہاں زخمی آرام کر رہے ہیں. اسی طرح نجف اشرف میں، مولا کے روضے کے جوار میں، کتنا بڑا جوار ہے وہ نہیں معلوم. اس جوار میں کوئی دفن ہو جائے تو اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ باب المدینۃ العلم کا شہر ہے، فرشتوں کی مجال نہیں علی کے سامنے آ کے سوال کر لے، تو وہ ایک فضیلت ہے. اسی طرح مشہد مقدس کی ہے، اسی طرح کاظمین کی ہے، اسی طرح سامرے کے جنت البقیع رسول کا. تو جو وہاں رہ جائے اس کی باڈی رہ جاتی.
याकूब कुलैनी कहाँ है? बगदाद में है। ये सिफत मासूम की है। मौला अली की जियारत का एक जुमला है। अली के जमाने में एक शख्स ने आके मौला से कहा, मौला, एक हाकिम था, जमाने जहालत की बात कर रहा था, इस्लाम आने से पहले, वो आके अली से कह रहा है, मौला, अरब में एक सरदार था, सरदार आप समझते हैं ना, सरदार, सरदार था, लीडर। वो सरदार जो है उसने टिड्डी के दल के पना दी थी। टिड्डी क्या है? एक टिड्डी एक अरब का जानवर है जो रेगिस्तान में होता है, डेजर्ट में, इतना सा। उसका गोश्त बहुत मजे का था, जैसे आप चिकन खाते हैं, गोट खाते हैं, उसी तरह टिड्डी एक छोटा सा जानवर है अरब में। नहीं, फ्लाई करता हो, हवा में उड़ता, वो जो है हलाल जानवर है। उसका गोश्त जो है बहुत टेस्टी होता, लोग उसका शिकार करते। और ये भी जो है सीजनल जानवर है, सीजन में आते लोग उसका शिकार करते, हवा में फ्लाई करते। मौला को, प्लीज गौर से सुने, मौला को आके एक शख्स ने कहा, मौला, अरब का एक सरदार था जमाने जहालत में, वो डेजर्ट में अपना कैंप डाल के बैठा हुआ था, अपने कैंप में बैठा हुआ था। उसने लोगों की आवाज सुनी, वो बाहर निकला, देखा है 20-25 लोग हाथ में कपड़ा लेकर, जाली लेकर इसके कैंप के पास आ गए। इसने तलवार निकाल ली। इसने कहा, क्यों आए तुम? तो उन लोगों ने कहा कि टिड्डियों का बहुत बड़ा ग्रुप तेरे कैंप के पीछे जो साया है, शैडो है, वहां आके उन्होंने पनाह ली है, अपने को बचाया है, हम उनका शिकार करने आए। वो तेरे कैंप के पास आके, तेरे अंडर में आके पनाह ली। इसने तलवारों को निकाल दिया। इसने कहा, जब तक ये मेरी पनाह में है तुम हाथ नहीं लगाना इसको, ये अपनी मर्जी से उड़ के चले जाए, तुम शिकार करना, लेकिन जब मेरी पनाह में आ गए तब तुम हाथ नहीं लगाना। तो इस रावी ने मौला अली से कहा कि मौला, वो सरदार ने कैसे पनाह दी थी, उसके करीब आ गए। अली ने पलट के क्या, वो क्या पनाह देगा जो मैं पनाह दूंगा? जो मेरे जवार में आ जाएगा मैं उसे हिलने नहीं दूंगा। ये मासूम की सिफत है। अब याकूब कुलैनी का मोजिजा देखो, याकूब कुलैनी को अली ने वो मोजिजा दिया कि जो जवार उसकी जवार में आ गया, खुद भी बच गया, बच्चे को भी बचा लिया। ये सिफत मासूम की है। लेकिन अली का कमाल देखो, दीन के लिए if you work for religion, तो then you will get this reward। जॉब्स करो अमेरिका में, बिजनेस करो, एजुकेशन लो, लेकिन टाइम को 24 आवर्स में थोड़ा स्पेयर करो फॉर जाफरिया, फॉर योर कम्युनिटी, फॉर शियाइज्म। यू हैव टू स्पेयर टाइम। मैं यूथ से कह रहा हूं, यूथ से, लड़कियों से, लड़कों से, एक रिवोल्यूशन लाओ, इनकलाब लाओ। जब तक इनकलाब, और इनकलाब याद रखो यूथ से निकलता है, हर बड़ा इनकलाब यूथ ने उसको पैदा किया। ईरान का इनकलाब, तेहरान यूनिवर्सिटी, पूरा स्टूडेंट्स आ गए थे। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप अटलांटा के रास्तों पे निकल जाएं, डजंट मीन दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि रास्तों पर निकल जाओ, तुम अपने कैच, सबसे बड़ा इनकलाब आएगा कैसा? अपने दिमाग को ओपन करो, फिक्र करो। हर लड़का, हर लड़की, प्लीज गौर से सुने, एवरी स्टूडेंट, हर लड़का, हर लड़की अपने रिलीजन के एम्बेसडर्स हैं। क्या कह रहा हूं? हर लड़का, हर लड़की जो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, वो अपने रिलीजन के एम्बेसडर्स है। जब आप जाए वहां पर तो आपको देखकर दूसरे बच्चे कहे कि इनका रिलीजन कितना अच्छा है, हम भी इनके रिलीजन को एक्सेप्ट करें। डैडी क्वीन में जब तुम जॉब्स करो तो तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा हो कि कस्टमर खुद तुम्हारे पास आए और तुम इतने अखलाक से बात करो कि पूछे कि तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो तुम कहो मैं इस्लाम करता हूं। समझे? डेयरी क्वीन में, ऑफिसेस में नॉर्मल जॉब मत करो, अपने रिलीजन को प्रमोट करो। सबसे पहले बिहेवियर को, ऑनेस्टी को, इस चीज को प्रमोट करो कि दूसरे लोग इतना इंप्रेस हो जाए कि जब बंदा आए, कस्टमर तुम्हारे पास आए, तो तुम इतने अखलाक से बात करो कि वो पलट कर तुम्हारे पास आए। आए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद पूछे कि तुम किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, तो आप बताओ उसको
کہ میں اسلام کا وہ فرقے سے ہوں جو سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن ہے. یہ ضرور بتانا ایک لائن کو ڈیوائیڈ کرنا اٹلانٹا میں, لائن کو ڈیوائیڈ کر کے کہنا کسی کا اسلام وہ ہے, ہمارا اسلام علی والا ہے, اس طرح اسلام کو پیش کر. میں کیا کروں, میرا وقت میرے ساتھ نہیں دے رہا. کل لاسٹ ڈے, اوکے, 1 گھنٹہ کل نہیں کل انشاءاللہ, کل آخری مجلس ہے میری انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آئی نو آپ لوگوں کی جابز ہیں, رات کا وقت ہے, مولا سلامت رکھے. انشاءاللہ کل میں کنکلوڈ کروں گا, لیکن اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہونے والی ٹاپک نہیں ہے. یہ ٹاپک اتنی واسٹ ہے کہ اس پہ پھر مسلسل بول سکتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والا. ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے بولا. اس لیے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ if you spend some time for religion. کربلا کیا ہے؟ حسین مدینے میں تھے, لیکن آپ نے ایک چیز غور کیا کہ جو بھی دین کے لیے کچھ کرتا ہے اس کو امام سلام کرتا ہے. بیبی انتا و امی تبتم ہے. کس کے لیے ہے؟ یہ وہب قلبی کے لیے, یہ جان کے لیے, یہ حر کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ فدا تم پر. مذاق نہیں ہے, سب سے بڑا آنر ہے, بگیسٹ آنر امام کسی کو دے تو کہے کہ بیبی انتا و امی تبتم. اس سے بڑا کوئی آنر نہیں کہ امام وقت کہے کہ میرے ماں باپ فدا تم پر. مذاق ہے. اتنا بڑا آنر کس کو مل رہا ہے؟ جان کو. غلام ہے سید سجاد کا, حر کو ملے. وہب قلبی کرسچن تھا, 1 رات پہلے آیا, لیکن اتنے خلوص کے ساتھ اس نے جان کو قربان کر دیا کہ امام وقت سلام کرتا ہے اس کو. شہداء کربلا کی زیارت کا جملہ ہے نا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ فدا تم پر, تم نے وہ جان دی جس زمین پہ مر گئے, زمین کو پاک کر دیا. امام وقت کہہ رہا ہے. آپ بھی 1432 کا شیعہ, آپ سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آج روٹین کی کبھی مجلس میں نہیں آنا. یہ سمجھ کے مت آؤ کہ جعفری آنا ہے, عابد الرامی 1 گھنٹہ پڑھیں گے چلے جائیں گے. نو, مجلس کا وہ مقصد ہی نہیں ہے. مجلس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آئے بیٹھے جائیں. جو آپ کو ثواب ملنا ملے گا, روٹین کی مجلس میں ثواب ملے گا, لیکن مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم جعفریہ میں انٹر ہو یا بیٹھو تو ایک بیماری کو یہاں چھوڑو, نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. لرن سم تھنگ. ڈیلی چینج ہونا آپ کو. حسینی جو ہوتا نا آگے بڑھنے والا ہے, علی کے ماننے والے, پیچھے جانے والے نہیں ہیں آپ, کرارن اور غیر فرارن کے ماننے والے. شیعہ کو آپ یہاں پہ جعفریہ, یہ جو آپ کی کمیونٹی ہے, پورے اٹلانٹا میں اگزامپل بن کے زندگی گزارو. دنیا دیکھ کے گئے کہ ارے شیعہ ایسے. مومن جس کو کہتے ہیں مومن, صحیح مومن. انشاءاللہ کل مومن پہ بولوں گا, گھبرائے مت, آپ کو کچھ نہیں بولوں گا میں, سمجھ رہے, آپ کو کچھ نہیں بولوں گا, مومن کو بولوں گا کہ مومن کیا ہے. تو بس دوستو, کربلا ہماری زندگی ہے, کربلا ہماری آئیڈینٹی ہے, کربلا ہمارے ساتھ ہے. ہم کچھ نہیں ہے, یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے کہ جو آج ہم منبر پہ بیٹھے ہوئے. یہ کریم حسین کا لاکھوں سلام میرے امام کو. یہ وہ کریم ہے, یہ وہ کریم ہے کہ جس نے آپ کو بھولا نہیں. ایسے وقت میں سلام کیا جب علی اکبر شہید ہو گیا تھا, قاسم پامال ہو گیا تھا, علی اصغر ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا تھا. ایسے موقع پہ آ کے کہا کہ بیٹا جب قید سے چھوٹ کے وطن جانا, میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا, جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا. ان سے کہنا اس وقت بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مختل سے خیمگاہ کی طرف آ رہا تھا. ارے کاش میرے شیعہ ہوتے, دیکھتے میں پانی کیسے مانگ رہا تھا. عزیزو ایک چیز یاد رکھو, مجلس میں کبھی تکلف سے نہیں رونا.
حسین نے ایسے موقع پہ یاد کیا جب گھر لٹ گیا تھا، اور جب واپس جا رہے تھے تو حسین یہ چاہتے تھے کہ زلجنا پہ سوار ہو جائے، لیکن کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا۔ حسین اتنا غریب ہو گیا تھا عاشورے میں کہ کوئی گھوڑا لانے والا نہیں تھا۔ سب سے رخصت ہو کر جب باہر آئے تو کبھی سیدھی جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کہا اینا اینا حبیب، اینا اینا مسلم، ارے کہاں چلے گا سب؟ اس کے بعد امام نے دیکھا غربت امام کتنی تھی کہ بی بی زینب زلجنا لے کر آئی، اور آگے کہا ماں جائے تیری بہن تجھے سوار کرے گی۔ شہزادی نے سوار کیا، حسین چلنا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے زلجنا کے اوپر ہاتھ پھیرا، پھیر کے کہا زلجنا میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے، تو بھی بھوکا اور 3 دن کا پیاسا ہے نا، اور صبح سے میرے ساتھ ہے، بس میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ عزیزو جب حسین نے یہ کہا تو اس وقت زلجنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا، سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹی تھی۔ عزیزو سکینہ پیروں سے کیوں لپٹی؟ اس لیے کہ سکینہ اتنی پیاسی ہو گئی تھی کہ بی بی بول نہیں سکتی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی کہ بابا کو روکے، زلجنا کے پیروں سے لپٹ گئی۔ کہا کہ زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جائے۔ حسین اترے، اتر کے کہا بیٹی تو کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا ایک دفعہ مجھے سینے پہ سلا لو۔ عزیزو جلتی ہوئی ریت پر حسین لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا، کچھ دیر کے بعد بچی اٹھی، کہا بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا ابھی روک رہی تھی، ابھی بھیج رہی ہو، تو کہا آنکھ بند ہوئی تو دادی فاطمہ آ گئی، کہا بیٹی جانے دو۔ یہی سکینہ حسین کی شہادت کے بعد کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، بچی فریاد کر رہی تھی کہ چچا میرے رخسار نیلے ہو گئے، میرے کان زخمی ہو گئے۔ پروردگار شہزادی سکینہ کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ بی بی سکینہ کے زخمی رخسار کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک مومنہ بیمار ہے اور جتنے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، پروردگارہ بی بی سکینہ کی مصیبتوں کا واسطہ اس مومنہ کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ بی بی سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ ایک چیز یاد رکھیں، دعا میں جب سب مل کے آمین کہتے ہیں نا بآواز بلند، تو دعائیں قبول ہوتی، اس میں تکلف نہیں کرنا۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ شعبان کی برکتیں جو تیرے عطا کر رہا ہے، اس برکتوں کو ہم کو اور تمام مولا کے چاہنے والے جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں ان کی قبروں تک اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں امام حسین کے عزادار ہیں، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودی عربیہ میں جو مصیبتوں میں اس وقت، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بامبے میں اس وقت جو پریشانیاں ہیں پروردگار امام کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، عزاداری کو فوقیت دے، ہماری نسلوں میں عزاداری رہے انشاءاللہ۔ پروردگار اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ پروردگار زمانے کے امام کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار جو مشتاقان عمرہ و زیارت ہیں ان کو عمرہ و زیارت نصیب کرے۔ پروردگار جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی لڑکیوں کے لیے بہترین رشتہ عطا فرما۔ پروردگار جو امیگریشن کے پرابلمز میں یا مولا کے چاہنے والے ہیں، تجھے مظلوم امام کی مظلومیت کا واسطہ ان کے لیے بہترین راستہ معین کر دے۔ پروردگار مولا کے چاہنے والوں کو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ رضوان بھائی اور تمام مولا کے چاہنے والے جو یہاں پر جن مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ زمانے کے امام کو سلامت رکھ
اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ رضوان بھائی کے تمام مرحومین، اپنے اپنے تمام مرحومین، مومن فیملیز جتنے دفن ہیں، اور اٹلانٹا میں جتنے مولا کے چاہنے والے اور دنیا بھر میں ہیں، اور آج جس کی پہلی رات ہے، اور محمد ابن یعقوب کلینی کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید وسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا زینب کلثوم، السلام علیکم یا شہزادہ علی اصغر، السلام علیکم یا شہزادہ علی اکبر، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا قاسم ابن الحسن، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ، السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر، السلام علیکم یا حور ازریاء شہیدی، السلام علیکم یا ساداتی و موالی زمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید وسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سید سجاد ابن الحسین، السلام علیکم یا محمد باقر ابن علی، السلام علیکم یا جعفر صادق ابن محمد، السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا معصومکم بنت موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم یا مولا یا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا ثالث شروط لا الہ الا اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا سلطان عرب والعظم، یا علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسم لقل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا محمد تقی ابن علی، السلام علیکم یا علی النقی ابن محمد، السلام علیکم یا حسن عسکری ابن علی، السلام علیکم یا حجت ابن الحسن یا صاحب الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وزین اللہ مغرزک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔